ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب العزت نے قرآن میں ایک مثال بیان کی ہے. ایک قوم کا تذکرہ کیا فرمایا ضرب اللہ مسرت کر گیا تھا کانت آمنۃ مطمئنہ. ایک ایسی بستی تھی کہ لوگ بڑے امن کی حالت میں رہ رہے تھے اور امن اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت. آج دنیا کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سیکیورٹی کا اور سب سے زیادہ پیسہ سیکیورٹی کی مد میں جو ٹیکنالوجیز بنائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ اسی چیز پہ لگایا جا رہا ہے. اللہ کسی جگہ کو کسی شہر کو کسی ملک اور بستی کو امن والا بنا دے وہاں پہ کوئی خوف خطرہ نہ دشمن کا نہ چور و چکے کا. اس سے بڑھ کے کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے کہ بستی تھی ہم نے ان کو اتنا امن دیا. مطمئنۃ دوسری بات یہ تھی کہ وہ بڑے مطمئن لوگ تھے. ان کی زندگیاں اتنی اطمینان والی تھی کسی بندے کے اندر کوئی بے چینی نہیں. جس کو دیکھ لو خوش جس کو دیکھ لو خوشحال ہے جس کو دیکھ لو ہنستا مسکراتا ہوا. اتنا اللہ رب العزت نے امن اور خوشحالی ان کو دی کہ آمنۃ مطمئنہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. اللہ کہتا بے شمار جدھر سے دیکھو رزق آ رہا ہے. یہاں سے بھی رزق مل رہا ہے یہاں سے بھی جہاں دانا پھینکتے تھے اللہ رب العزت رزق دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا فکفرت بانعم اللہ. اس بستی نے ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. اس طرح آج ہم ناشکری کرتے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ملک جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تھا اور جو برکتیں ہم نے شروع میں اس ملک کے اندر دیکھی ہیں اس کے بعد وہ نصیب نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اندر سے اپنی اسلامائزیشن نہیں کر سکتے. اندر سے مسلمان نہیں ہوتے. اندر سے جب مسلمان ہوں گے تو پھر ہمیں اس آزادی کی نعمت کی بھی قدر ہوگی اور ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اپنی مرضی نہیں کریں. جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ مسلمان کی تعریف سے برا نہیں ہوتا. مسلمان کون ہے جس کی اپنی مرضی نہیں. اللہ نے جو کہہ دیا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. تو یہ قوم تھی ایک قبیلہ ایک بستی. اللہ کہتا ہے رزق ملتا تھا وافر آتا. پھر کیا ہوا اللہ کی ناشکری شروع کر دی. نتیجہ کیا نکلا تھا عذاب کا اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ نے دو عذاب دیے. ایک بھوک کا لباس پہنا دی. سراپائے بھوک سر سے لے کر پاؤں تک شکل پر بھی بھوک نظر آ رہی ہے کپڑوں سے بھی بھوک نظر آ رہی ہے چہرے سے بھی بھوک گیا ہے حرکاتوں سے تناب سے بھی لگتا ہے کہ بڑے بڑے عذاب کا اللہ لباس الجوع. سراپائے بھوک بنا دیا اللہ نے والخوف اور سراپائے خوف بنا دیا. بما كانوا يصنعون ان کے کرتوتوں کی وجہ. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. جب کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر اللہ وہ نعمتیں سلب کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. جب تک قومیں اپنے آپ کو بدلے کے پتر نہیں بناتی نا قومیں اس وقت تک اللہ کسی کے حالات نہیں بدلتا. آپ ساری زندگی بیت اللہ میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں آپ کے حالات نہیں بدلے. آپ بیت اللہ میں بیٹھ کے دعائیں کرنے حالات نہیں بدلے. اللہ کہتا ہے جب تک تم اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلتے بندے کے پتر نہیں بنتے. تو یہ اللہ کی نعمت اللہ کا دیا ہوا ملک اور اس کے لیے دی ہوئی قربانیوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. نئی نسل کو بتائیں کہ یہ لاوالی پن اور یہ بالکل ایک عجیب و غریب سی زندگی جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو جینے کا مقصد بتائیں. اور پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کے سامنے جواب دہی ہے اس کا تصور ان کے دلوں میں بٹھائے کہ تم نے اللہ کو جا کے ادھر جواب دینا ہے. پوری کی پوری زندگی کا اپنی عمر کا اپنی جوانی کا اپنے مال کا اور اپنے علم کا یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پوچھنی ہے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.